ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک انتہائی سبق آموز کہانی پیش کر رہے ہیں جو کہ ملا نصر الدین اور مالدار یہودی کی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ملا نصر الدین کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ تک نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت دی ہے، اسے غریبوں اور مفلس لوگوں پر بھی خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخرکار ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز صبح سویرے ملا نماز پڑھ کر زور سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اس وقت جب کہ ملا نصیر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے سین میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھی۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرمائی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصیر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ ملا تو بہت چلاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی ہیں۔ وہ بھاگا ملا کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم تو بہت ایماندار شخص بنتے ہو، کدھر ہیں میری اشرفیاں؟ لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی اگر کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تو تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا نصر الدین غصے سے کہنے لگے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے اور میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصر الدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں صاحب، کیا اتنے قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی صاحب کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل چل کر آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، کچھ دیر بعد یہ کہے گا یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا جناب والا آپ نے، یہ لباس ابھی اس کا ہو گیا اور ابھی دیکھیے یہ کہہ دے گا گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دی باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔